نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جب اللہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان اور گناہ کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جس دن تمہیں قرآن سمجھ میں آ گیا، اس دن تمہارا نہ کوئی مسلک ہوگا اور نہ کوئی فرقہ۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، بلکہ ہوس پرستوں کی نظروں سے محفوظ کیا ہے۔ وہ روح کبھی نہیں مرجھاتی جس کی پیاس قرآن پاک کی تلاوت سے بجھتی ہو۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی ہی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں، ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر اکڑ کیسی؟ جو شخص پابندی سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگتے مانگتے رک کیوں جاتے ہو؟ اتنی جلدی مایوس کیوں ہو جاتے ہو؟ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ جس مال کو جمع کرنے میں تم نے عمر لگا دی، اسے اپنے ساتھ قبر میں لے جانے کی اجازت نہیں۔ مرنے کے بعد جتنی زمین بادشاہ کے پاس ہوگی، اتنی ہی فقیر کے پاس بھی ہوگی۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب آپ دنیا سے نہیں، اللہ سے مانگتے ہو۔ غریب اور کمزور کے سامنے آپ کا لہجہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے بڑے ہیں۔ جب ہمارے جینے کی وجہ اللہ ہوگی، تب ہمارے مایوس ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہوگی۔ زندگی میں سب سے زیادہ بے بس ہم تب ہوتے ہیں جب ہم چاہ کر بھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر پاتے۔ یقین کیجئے کہ کچھ باتیں صرف اللہ ہی سے کرنے والی ہوتی ہیں۔ صبح کی نیند انسان کے ارادوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ منزلوں کو حاصل کرنے والے کبھی دیر تک سویا نہیں کرتے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی، وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ ہمیں کسی کا اصلی رنگ دکھاتا ہے اور ہم بار بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ تعالی سے رجوع کرتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو،
تم اللہ پاک کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور مسلسل دستک دینے سے دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنا چاہتا ہے تو لامعلوم سے ایسے سبب بنا دیتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کا ایک آنسو دوزخ کی آگ بجھانے کی طاقت رکھتا ہے۔ صرف انسانوں سے حوصلہ افزائی کی امید رکھو گے تو ضرور مایوس ہو جاؤ گے، اور جو لوگ محنت اپنے اللہ سے اجر پانے کے لیے کرتے ہیں وہ کبھی مایوسی کا سامنا نہیں کرتے۔ تہلکہ مچا دیتی ہے فرش آسمانی پر محبت، جب جوانی میں اللہ کا نام لیتی ہے۔ تم جنت نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام کرو کہ جنت تم کو مانگے۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم جلد ملنے والے دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ مجھے قدرت کے ایک عمل سے بہت پیار ہے، مکافات عمل، سکون سا آ جاتا ہے یہ لفظ سن کر کہ جو جیسا کرے گا وہ ویسا بھرے گا۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے مگر وہ آپ کو ضرور بدل سکتا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ لوگ ساتھ کم اور مشورہ زیادہ دیتے ہیں۔ انسانوں کو چہروں سے نہیں دلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا علم اللہ کو نہ ہو۔ کسی کے دل میں محبت پیدا کر کے اسے چھوڑ دینا اسے قتل کرنے کے برابر ہے۔ جو شخص نیک سلوک کرنے سے درست نہ ہو وہ بد سلوکی سے درست ہو جاتا ہے۔ لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دو کیونکہ عزت اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ نہ کوئی اچھا لگتا ہے اور نہ برا، نہ صحیح نہ غلط، کیونکہ وہ دل سے اتر چکا ہوتا ہے تو پھر اس سے نہ ہی نفرت ہوتی ہے اور نہ ہی محبت رہتی ہے۔ جھوٹ بول کر بھروسہ توڑنے والوں سے بہتر ہے سچ بول کر رشتہ توڑ دیا جائے۔ رشتہ پھر جڑ جائے گا، بھروسہ کبھی نہیں جڑتا۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کریں گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے۔ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو، رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ اگر عبادت کرنے کے بعد بھی تم پر مشکلیں آ رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرو کیونکہ اس نے تمہیں پسند کر لیا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ صرف دو لوگ ایسے ہیں جن پر قسمت ہمیشہ مہربان رہتی ہے۔ پہلا، جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ تین چیزوں کا کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ کی آمدنی۔ نمبر 2،
میاں بیوی کی باتیں۔ نمبر 3، آپ کا اگلا قدم۔ پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا مقام ہے۔ پریشانیاں نہ ہوں، اللہ پاک راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے، لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ جب واسطہ اور رابطہ صرف اللہ سے جڑ جائے تو دل ٹوٹا نہیں کرتے۔ عورت کے جسم سے نکل کر عورت کے ہاتھوں میں پل کر جب طاقتور بن جاتے ہو تو عورت ہی آپ کو کم عقل، کم تر، کمزور اور جاہل نظر آتی ہے۔ کسی دوسرے کے گرنے پر خوشی مت کیا کریں، کیا معلوم کہ کل کو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈال لیں، اللہ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ اللہ سے اللہ کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت کا علم رکھتے ہیں۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر بھی توڑ نہیں سکتے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ شکریہ۔